قرآن پاک جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستان والوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ موت اور محبت دونوں بن بلائے مہمان ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، محبت دل لے کر جاتی ہے اور موت دھڑکن لے جاتی ہے۔ رکاوٹیں صرف زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ بھاگ کر راستہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مل جانے سے زندگی کے سالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن باقی سالوں میں زندگی کا اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے، وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ دنیا کا سب سے مہنگا پانی آنسو ہے، جس میں صرف 1% پانی اور 99% احساسات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ہم ان کی زندگی کی کتاب میں اضافی حرف تھے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو بزرگ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل ہو رہا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے، جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ کائنات کا پورا نظام ہی محبت کا عکاسی ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں محبت پر انسان کی سوچ مرد اور عورت کے تعلق تک محدود ہو جاتی ہے۔ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دال دنیا، شین شیطان، میم مال اور نون نفس۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی کر جاتا ہے، بائیں کو دائیں اور دائیں کو بائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس الٹ نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں ہے، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ وہ لوگ خاموشی پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور میں چوٹیں کھائی ہوں۔ محبت کے بغیر تعلق تو محض بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ زیادہ دیر بھلا اٹھایا کہاں جاتا ہے، پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جب کوئی ناراض ہو تو اسے منانے میں دیر نہ کرنا، کیونکہ رشتے بھی تالے کی طرح ہوتے ہیں، جب تالے کو زنگ لگ جائے تو چابیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہیں اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے، تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ حق اور حقیقت کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بناؤ۔ مکان اور کھیت روڈ پر ہوں تو ان کی قیمت ہوتی ہے، مگر انسان روڈ پر ہو
تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں ہوتا۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے سکے والی پینسل لے کر قلم اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ بچھڑے ہوئے لوگ وقت کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی نہیں ملتے۔ دو بھیڑیے اگر ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کی ہرس اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی مت کریں، کیونکہ ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر زخم کے طبیب مل سکتے ہیں، لیکن روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ ہر رات نیند نہ آنے یا بے چینی ہونے کا مطلب یہ کہ تمہاری دو میں سے کسی ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت یا دنیا کی دولت۔ حسن سب سے پہلے دل کو دکھائی دیتا ہے، بعد میں آنکھ کو۔ عزت نفس کے صفا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، انہیں حل کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کر لو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کر لو۔